پاکستان کا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ اس کی تاریخ کو مکمل مسخ کر دیا گیا ہوا ہے۔ پاکستان کے غدار کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور ہیرو کو غدار، بدماش کو شریف، شریف کو بدماش، ضیاء جیسے زندیق مرزئی کافر کو امیر المومنین، اسلام کا مجاہد، اور بھٹو جیسے عاشق رسول اسلام دوست کو کافر و زانی کہا جاتا ہے۔ امن پسند کو دہشت گرد اور جنگیں کروانے والوں کو امن پسند اور سب سے محبت نفرت کسی سے نہیں، دنیا کی سب سے پر امن کمیونٹی کے طور پر مشہور کر دیا جاتا ہے۔ کشمیر کو قادیانی ریاست بنانے کی خاطر پاکستان کے سب سے پہلے دہشت گرد مرزا بشیر الدین ولد قذاب مرزا قادیانی نے پاکستانی فوج کے افسران جو سب کے سب خنزیر پکے مرزئی تھے، جو آج بھی سارے پکے مرزئی ہیں، ان سب کو کشمیر پہ قبضہ کرنے کا حکم دیا اور یوں پاکستان اور بھارت کے درمیان لامتناہی سلسلہ جنگ کی بنیاد ڈال دی، جس میں آج تک لاکھوں انسانوں کا خون ہو چکا اور مستقبل میں دنیا کی پہلی ایٹمی جنگ بھی اس ہی قادیانی شر کی وجہ سے ہوگی۔ مگر اس کے باوجود قادیانی جماعت کو دنیا کی پرامن جماعت کہا جاتا ہے۔ حالات و واقعات پہ عمیق نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ کشمیر پہ قادیانی مہم جوئی کو بھارت نے بہانہ بنا کر وہاں اپنی فوج بھیج اور وقت کے گزرنے کے ساتھ کشمیر کو اپنی یونین کا حصہ بھی بنا لیا۔ بھارت کو تو معلوم ہے کہ یہ قادیانی جماعت کی تھی جس نے کشمیر کی مہم جوئی کی۔ اصولی طور پر قادیانی جماعت بھارت دشمن صف میں شمار ہونی چاہیے تھی، مگر ہر بھارتی حکومت اور قادیانی جماعت کے تعلقات ہمیشہ سے قریب رہے ہیں، دوستانہ رہے ہیں، گہرے دوستانہ رہتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی عام پاکستانی چھوٹا موٹا صحافی جس نے بھارت کے خلاف ایک چھوٹا سا کالم ہی کیوں نہ لکھا ہو، وہ بھارت دشمن فہرست میں اس کا نام شامل ہو جاتا ہے اور اس کو بھارت کا ویزا تک نہیں دیا جاتا۔ مگر جس قادیانی جماعت میں کشمیر میں بظاہر بھارت مخالف عمل کیا، مگر اس ہی جماعت کا کوئی ایک ادنا کارکن ہو یا خلیفہ بھارت جاتا ہے تو اس کو عزت و احترام حتیٰ کہ سرکاری پروٹوکول تک دیا جاتا ہے۔ قادیانی جب چاہے بھارت یاترا کرے، ویزا نو پرابلم۔ قادیان شہر کا مکمل کنٹرول ایک ایسی جماعت کو انڈیا نے دے رکھا ہے جس کے ہم مذہب فوجی جرنیلوں کے ملک پاکستانی فوج کو بھارت اپنا سب سے بڑا دشمن کہتا ہے۔ تو یہ تو ڈرامے بازی ہے قادیانیوں کی اور ان کی ہندوؤں کی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر واقعی قادیانی جماعت بھارت مخالف ہوتی تو قادیان راکھ کا ڈیر ہوتا، ایک بھی مرزئی وہاں نہ رہنے دیا جاتا۔ بھارت کو بھی معلوم ہے کہ جب تک پاک فوج کے مرزئی افسران کا پاکستان کے فوجی ادارے پہ تسلط ہے، بھارت کو پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت باجوہ مرزئی اور عمران خان مرزئی کی رضامندی سے آزاد کشمیر پہ لشکر کشی کرنے ہی والا تھا کہ چین نے بھارت کو ڈنڈا دے دیا اور وہ کشمیر پہ حملہ کرنے سے بعد آ گیا۔ کشمیر پہ بھارتی حملے کے اعلان کے بعد اصولی طور پہ پاکستان کو اپنی فوج سرحد پہ لانا چاہیے تھی، مگر یہ کام چین نے کر دیا۔ اس لیے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ عسکری اور سیاسی قیادت مرزئی کے ہاتھ ایک خودکشی ہے۔ بہرحال اگرچہ بھارت کا کشمیر پہ قبضہ سیاسی اور اخلاقی طور پر اس کو بہت کمزور پوزیشن میں رکھتا تھا، مگر 80 کی دہائی کے پاکستان کے مرزئی فوجی جرنیلوں اور راہ کے مشترکہ
پلان کے تحت جماعت غیر اسلامی وہابی دہشت گردی کو وہاں رواج دے کر بھارت کشمیر کے جائز مسئلے کو دہشت گردی کے زمرے میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1940 کے آخری اشرا میں ایک طرف فلسطین پہ یہودی قبضہ اور دوسری طرف قادیانی جماعت نے بھارت کو کشمیر پہ قبضہ کرنے کا جواز فراہم کیا، اور یوں دنیا کی سب سے پرامن، سب سے زیادہ انسان دوست جماعت مرزئی تیسری عالمگیر جنگ کا ساز و سامان پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اور لبرل کہتے ہیں جی قادیانی بڑے پرامن ہوتے ہیں۔ واہ جی واہ، یہ پرامن ہے بھائی، وہ دنیا میں پہلی ایٹم بم جنگ کروانے کے ساز و سامان بنا رہی ہے، اور یہ پرامن ہے۔ لبرل کو 100 جوتے اور حکے کا پانی۔ مگر سچ یہ ہے کہ قادیانی ایک دہشت گرد ٹولہ ہے جو وہابیہ کو جہاد کے نام پہ استعمال بھی کرتا رہا ہے، اور اسلام کو بدنام بھی یہی کرتے ہیں پھر کہ دیکھیں جی یہ ملا کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں جی، گردن کاٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ وہ بہرحال بھارت کے امن پسندوں کو یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی حکومت سے مطالبہ کریں کہ ایک ایسی جماعت جس نے پاک بھارت جنگوں کی بنیاد ڈالی، اس کے مرکز قادیان کو بھارت سے ختم کیا جائے۔ جب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ پاکستان بنا کاغذی طور پر اس کا گورنر جنرل یعنی سربراہ محمد علی جناح قائد اعظم تھے، پاکستان کا دارالحکومت اگرچہ کراچی تھا مگر عملی طور پہ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین پاکستان کا سربراہ تھا، جس کے حکم سے حکومتی ادارے چلتے تھے، کس کو وزیر بنانا ہے، کس کو جج بنانا ہے، کس کو جرنیل بنانا ہے، کس کو کیا لگانا ہے، یہ سب کے سب کام مرزا قادیانی کا بیٹا کرتا تھا۔ اور مولوی کہہ رہے تھے لو جی پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ بن گیا۔ یہ اسلامی اسٹیٹ تھی؟ نہ، یقیناً یہاں کا مسلمان اکثریت ہے اور اسلام کے نام پر ہی بنا تھا، لیکن راج اس کے اوپر قادیان کا ہے 1947 سے لے کے آج تک۔ یہ ایک حقیقت ہے، لوگ مانے نہ مانے، لیکن یہ تو خود فریبی ہے کہ ہم اس سوچ میں رہیں لو جی لو آیا غوری تے آیا شہین تے آیا، اور کنٹرول کون کر رہا ہے؟ مرزئی، مرزا کا فالوور۔ بہرحال لاہور کا رتن باغ اصل میں جب پاکستان بنا ہے تو لاہور کا رتن باغ جو ہے وہ پاکستان کا دارالحکومت تھا، یہیں سے سارے فیصلے ہوتے تھے۔ اب ایک مذہبی جماعت کا کیا کام کہ وہ کسی ملک کی پالیسی بنائے؟ کشمیر میں جنگ کا فیصلہ قائد اعظم کا نہیں تھا، میں تو یہ بیان ہمیشہ کرتا ہوں، لیکن اب اس ویڈیو کے آخر میں کشمیر کے قادیانی خود اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہیں کہ کشمیر پہ حملہ مرزئی خلیفہ کے حکم سے رتن باغ لاہور میں بنا تھا۔ تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ سچ ہے؟ کیوں نہیں یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے؟ وہ آ جاتے ہیں جی او فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا۔ او بھائی اس کے پیچھے سارے قادیانی تھے، جتنے لوگ جرنیل ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ لگائے، جنہوں نے مختلف جنگیں کو رواج دیا، وہ تمام کے تمام اگر آپ تحقیق کریں وہ سارے فوجی اور بیروکریٹس جو تھے وہ سب کے سب قادیانی تھے۔ آج ان کی تیسری نسل پاکستان پہ حکومت کر رہی ہے۔ اور لبرل بغیرت، یہ تو سچ ہے، اس کا کیوں نہیں اعتراف تم کرتے؟ تم جس ضیاء کو کہتے ہو جی وہ بہت خراب تھا، یہ تھا وہ تھا، اس نے پاکستان کا، اور یقیناً یہ بات تم سچ کہتے ہو، وہ بہت خراب تھا، اس نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا، لیکن وہ تو وہ قادیانی تھا جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، اور اس نے قادیانی ایجنڈے پہ کام کیا تھا۔ تو لبرل
آئے میرے ساتھ بات کریں. ایک بھی لبرل اب یہ جو جان چکے ہیں کہ بھئی قادیانی تھا وہ، لیکن آج تک میڈیا پہ آ کے وہ اس کا اعتراف نہیں کریں گے، حالانکہ یہ سچ ہے. وہ آج بھی وہ ملا کو ڈنڈا دے رہے ہیں، جی یہ ملا اور ملا. کیا جھوٹ بول کے کیا کرو گے تم؟ اب یہ وہ 70 کی دہائی 60 کی دہائی نہیں ہے کہ علم صرف کتابوں میں ملتا تھا یا کسی اور ذریعہ تو نہیں تھا نا. اب تو بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ اوپن ہو چکی ہوئی ہیں. اس لیے اس جھوٹ سے باز آؤ اور سچ کا ساتھ دو. سچ سے ہماری قوم جو ہے وہ صحیح راستے پہ گامزن ہوگی. تو خدا کے لیے قادیانیوں کا سپورٹ کرنے میں جو ہے تم لوگوں کو انسانیت کو سامنے رکھیں. یہ تو انسانیت کے لیے خطرہ ہے. مذہبی مسئلہ تو بات کا ہے. یعنی جہاں پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ رہتے ہیں وہاں یہ قادیانیوں نے جو ہے وہ ایٹمی جنگ کا ماحول پیدا کر دیا ہوا ہے، اور تم لگے ہوئے ہو فلانا مولوی بڑا خطرناک ہے، وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر بات کرو. تو کشمیر پہ حملہ قادیانیوں نے کیا تھا. یہ قادیانیوں کا تسلط تھا پاکستان کی ریاست کے اندر کہ اتنا بڑا فیصلہ کہ ایک ملک کی سالمیت کو جنگ جو ہے وہ تو ایک بازی ہوتی ہے، آپ ہار بھی سکتے ہیں آپ جیت بھی سکتے ہیں. یعنی قادیانیوں نے پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا تھا 1947 کے اندر ہی. تو یہ ملک دشمن ہیں، ان کو یہاں ربوا اور یہ اور وہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی ہم نے یہاں پر وہ بھئی اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ آپ لوگوں نے بنا رکھی ہے. اور پھر یہ لوگ کیوں سارے لوگ جماعت قادیانی کو کہتے ہیں جی ہمیں سپورٹ کریں؟ ان کا ووٹ بینک تو ہے نہیں ہے. تو وہ سپورٹ جو ہوتی ہے جو بھی سیاسی انتخابات وغیرہ کے لیے جاتے ہیں قادیانیوں کے پاس، وہ صرف اور صرف کیونکہ ان کا پاکستان کے جو انتظامی ڈھانچے میں بڑی گرپ ہے، اور وہ انتظامی ڈھانچے کی مدد لینے کے لیے کبھی عمران خان، کبھی نواز شریف، کبھی بے نظیر، کبھی یہ سارے سیاستدان ان کے پاس جاتے ہیں. ووٹ بینک تو نہیں ہے ان کا. ووٹ بینک کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ قادیانیوں کا ہماری ریاست کے اوپر مکمل کنٹرول ہے، ادارے ان کے حکم سے چلتے ہیں، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. صرف ایک ہی، او جی مرزا وہ ٹوائلٹ میں مر گیا، او جی او زندیق مرزائی نے، او جی انہوں نے قرآن بدل دیا، فلاں کر دیا، او تو کافر قرار دے دیتے گئے انہیں. مولویوں فیکٹس اور ہیں جس کو تم نہیں بیان کرتے اس لیے کہ پیسہ بولتا ہے. بہرحال ہمیں اپنی تاریخ کو درست کرنا ہوگا، اور جب تک پاکستان میں مرزائی راج ہے بھارت کشمیر اور مسلمانوں پہ ظلم کرتا رہے گا. کیونکہ ہندو جانتا ہے کہ چاہے بابری مسجد ہو، کشمیر ہو، مودی کے ہاتھوں مسلم کشی ہو، پاکستان کوئی ایکشن نہیں لینے والا، کیونکہ پاکستان میں کنٹرول ہندو کے اپنے اتحادی قادیانیوں کے ہاتھ میں ہے. لہذا وہ منمانی کرتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان کے تمام فوجی جرنیلوں کو ڈسمس کرو، ان کی جگہ مسلمان لے کے آؤ. پاکستان کے اندر رول آف فیتھ جو آرمی میں تھا وہ بھی بناؤ، اور ہر قادیانی کی چھان بین ہو، اور ان کو فوج میں لیفٹیننٹ سے زیادہ عہدہ نہیں دینے کا قانون بنایا جائے. ورنہ یہ پاکستان کے لیے بہت برا وقت آنے والا ہے. اور یہ قادیانی جو ہیں وہ ہمارے نبی کے دشمن ہیں. تو جس نبی کے نام پہ یہ ملک بنا ہے اس کے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ سارا جھوٹ ہے جی ہمارے فوجیوں نے یہ کیا. نہیں، کچھ نہیں کیا. پتہ نہیں کتنے لوگ سوئے ہوئے تھے، بم لگ گیا، اور جی وہ مر گیا، جی اس نے اتنی بہادری کی، اتنی. یہ سارا رپورٹ کون کرتا ہے؟ جی ایچ کیو کرتا ہے. اور جی ایچ کیو میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ قادیانی. کسی بھی مسلمان کو انہوں نے زیادہ تر زیادہ تر تو قادیانی ہیں جن کو نشان حیدر دیا گیا. تو پھر بھی اگر ہم نہیں سمجھتے، اور جی انہیں 15 منٹ میں 10 جہاز اٹھا دیتے کیونکہ وہ قادیانی تھا بس. اور وہ مولوی ہمارے اس کی قبر پہ رحمت کی دعائیں مانگ کے کافر ہو گئے ہوئے ہیں. پاکستان زندہ باد.
اچھا یہ گلکار صاحب جو ہیں یہ جس وقت انہوں نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا اعلان کیا، ہاں وہ تو اس کے بعد یہ سری نگر چلے گئے تھے، تو سری نگر میں ان کی گرفتاری ہو گئی. یہ ذرا واقعہ بتا دیں. یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے، اس سلسلے میں افسوس یہ ہے کہ میں وہ تحریر جو موقع کا ایک گواہ ہے اس کی تحریر میرے پاس موجود ہے. وہ بعد میں صحیح پیش نہیں کریں وہ گے. بڑی قابل ذکر بات ہے. جب لاہور کے مقام پر یہ پخت و پز ہوئی کہ یہ وہ موقع ہے کہ اس وقت مہاراجہ کو معزول کیا جائے اور کشمیر کی آزادی کا اعلان کیا جائے، اس وقت مفتی ضیاء الدین پنچی جو ہیں وہ لاہور میں موجود تھے. حضرت صاحب نے ان کو بلوایا. ان کا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے زمانے سے حضرت صاحب کے ساتھ تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ کشمیر ویلی کا کوئی آدمی ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے اعلان آزادی کروانا ہے. اس میں جو رول ہے وہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے سابق صدر کا ہی ہے جنہوں نے وہ اعلان کروایا. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مجھے سن لیں جو مجھے یاد ہے. مفتی ضیاء الدین نے وہاں مقامی طور پر ایک عبداللہ صاحب قادری ہے جو اس وقت باقاعدہ حیات ہیں، محمد عبداللہ صاحب قادری سوپور کے علاقے کے رہنے والے ہیں. وہ نوجوان تھے، اس کے پاس گئے، اس کو کہا بھائی رتن باغ میں مرزا صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ وہاں چلیں. اب اتنی دیر میں غلام نبی صاحب گلکار بھی وہاں موجود تھے، تو گلکار صاحب کا بھی تو کوئی اپنا کوئی خیال نہیں تھا نا کہ میں نے اعلان آزادی کرنا ہے. اب یہ سوچ رہے تھے کہ کون مناسب ہے. حضرت صاحب نے اس عبداللہ قادری کو کہا، وہ نوجوان تھا، ویلی کا رہنے والا تھا، پیر زادہ بھی تھا، اس کے باپ کی وہاں پر کوئی تھوڑی بہت فالوئنگ بھی تھی. اس کو کہا، اس نے کہا جناب یہ گلکار صاحب جو ہیں یہ مجلس مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کے ممبر بھی ہیں، یہ پرانے لیڈر ہیں، آزمودہ کار ہے، میرے مقابلے میں ان کا یہ استحقاق ہے. یہ پرپوز کیا ہے اس عبداللہ قادری نے، اور مفتی صاحب نے ساتھ تائید کی. اور اس وقت ایک اور پنچ کا ایک نوجوان تھا جس کا نام گل احمد خان سدن تھا، وہ بھی اس وقت شامل تھا. اس نے کسی زمانے میں اخبار صداقت کے نام سے راولپنڈی سے اخبار نکالا، وہ بیچارے کا چلا نہیں. بعد میں وہ سری نگر میں اخبار اصلاح کے عملے میں شامل ہوا. ٹھیک. میرے زمانے میں وہ میرا اسسٹنٹ تھا. سردار گل احمد بھی اس دن ساتھ موجود تھا. پھر اس کے بعد طے ہوا کہ یہ اعلان آزادی گلکار صاحب نہیں کرنا ہے. پھر راولپنڈی کے مقام پر انہوں نے وہ اعلان آزادی جو ہے وہ پریس کو دیا. اس کے بعد وہ سری نگر چلے گئے. اس کے بعد شیخ عبداللہ سے وہاں ملے. یہ تاریخوں میں یہ اس زمانے میں سول اینڈ ملٹری گزٹ وغیرہ میں یہ چھپا ہوا ہے. ہاں موجود ہے. اس وقت گلکار صاحب اپنے نام سے یہ انور کے نام سے گلکار صاحب کا اعلان ہوا. اور یہ انور کا نام جو ہے یہ میں آپ کو اس کی دوسری شاخ یہ بتاتا ہوں کہ جس وقت میں یہاں آیا ہوں نا حضور کے بلاوے پر، تو خلیفۃ المسیح ثانی اس وقت کوئٹے میں تھے. جولائی 1948 میں جب میں آیا ہوں تو میں حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے پاس پہنچا. بڑی عجیب انقلابی طریقے سے میں انڈر گراؤنڈ آیا تھا کیونکہ وہ تو بعد میں کسی انڈر اریسٹ تھا وہاں. تو حضرت صاحب نے مجھے اس وقت کوئٹے میں عیسیٰ صاحب، قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں مسلم لیگ کے جو وہاں صدر تھے، وہ ان کی سرکردگی میں میری پریس کانفرنس کروائی گئی. تو اس کے بعد کشمیر کے بارے میں مجھے حضرت صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنا نام نہیں دینا، اپنے اصل نام سے نہیں پیش ہونا، کیونکہ تمہارے عزیز و اقارب وہاں ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو تکلیف ہوگی. تو جب میں اٹھنے لگا حضور سے جانے لگا وہاں پر ہوٹل میں پریس کانفرنس کے لیے، تو میں نے اس وقت حضور سے پوچھا. میں نے کہا حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی نام مختلف رکھنا تو حضور ہی میرے لیے تجویز فرما دیں. اس وقت کہنے لگے اس کا نام انور ہے تو تم منور رکھ لو. تو میرا نام منور کاشمیری جو ہے، ریڈیو میں نے 17 سال کام کیا ہے. وہاں عبدالغفار ڈار سے میں نے کام نہیں کیا، وہاں منور کاشمیری کے نام سے میں نے کام کیا. میں وہاں اور گلکار صاحب نے انور کے نام سے آزاد کشمیر کا اعلان کیا. پھر یہ سری نگر گئے. اس کے بعد اس کے چند ہی دنوں بعد مسٹر ریڈی اور عبد الرحمان مٹھا، دو کانگریسی کارکن راولپنڈی پہنچے.
اور اسی زمانے میں انہوں نے سری نگر جا کر کے وہ کسی طرح سری نگر جانے میں کامیاب ہو گئے، وہ یہاں پھنسے ہوئے تھے، بہرحال ان کو چھوڑ دیا انہوں نے، وہ وہاں چلے گئے۔ انہوں نے سری نگر جا کر ایک پمفلٹ لکھا جس کا عنوان تھا، مجھے پوری طرح سے یاد نہیں، بانڈا چوراہے پر، پتہ نہیں وہ کیا الفاظ ہیں کہ وہ میں لے کے آیا تھا۔ انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ ان کا چوراہے پر انہوں نے بانڈا یہ پھوڑا، انہوں نے جا کر یہ لکھا کہ یہ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کا قیام جو ہے یہ رتن باغ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پخت و پل سے یہ سارا بنا ہے، اور غلام نبی گلکار کے نام، انور کے نام سے جو یہ ہوا ہے وہ فلانا غلام نبی گلکار ہے۔ پھر یہ پنڈت پریم ناتھ بجاج نے انسائڈ کشمیر میں جو کتاب ہے اسی زمانے میں اس نے یہ انکشاف لکھا تحریری طور پر، پہلا جو پنڈت پریم ناتھ بجاج کی کتاب انسائڈ مسلم موت کا ذکر کیا ہے۔ ہاں ہاں، اچھا، اور خواجہ غلام نبی گلکار کا واضح ذکر کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ اعلان آزادی کیا۔ اسی بیس پر، اسی اعلان آزادی پر بعد میں 24 اکتوبر کو اس وقت صدر آزاد کشمیر کی حیثیت سے گلکار صاحب نے اعلان کیا، اور اسی وقت سردار گل احمد خان کی روایت کے مطابق سردار ابراہیم بھی سری نگر میں تھا، اس کو پرائم منسٹر تجویز کیا گیا تھا۔ یہ وہاں جا کر گرفتار ہو گئے، سردار ابراہیم یہاں آنے میں کامیاب ہو گئے مظفر آباد کے راستے سے۔ اس کے بعد 24 اکتوبر کو باقاعدہ گویا پورٹ فولیو جو ہے سردار ابراہیم نے سنبھالا۔ سردار ابراہیم کے ساتھ تو میں بہت عرصہ تک رہا ہوں، مجھے انہوں نے اپنے دور میں، جب میں آیا ہوں حضرت صاحب نے مجھے ایک مرحلے پر بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں، تو مجھے اس نے چیف پبلسٹی آفیسر آزاد کشمیر گورنمنٹ کا پرپوز کیا۔ میں نے چنجال ہل میں کچھ دن ایز اے چیف پبلسٹی آفیسر کام کیا۔